اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کے بہت ہی بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر مرتبہ نئے چاند کے طلوع کرنے پر آپ دعا کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر رمضان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. تو اس حدیث کا جو الفاظ کہے گئے تھے وہ میں پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ دوستوں کو یاد رہیں کہ کیا الفاظ تھے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. تو دعا کے الفاظ یہ ہیں، اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس وقت بھی ہلال کو دیکھتے، نئے سال کے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، تو ہلال کو دیکھتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے، رخ چاند کی طرف لیکن توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف. الفاظ یہ ہوتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. معمولی فرق ہے لیکن یہ دونوں الفاظ حدیث میں بیان ہوئے ہیں. تو اس کا ترجمہ اور تفسیر میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں. اب اس موضوع پر آگے بڑھتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. یہ بہت وسیع میدان ہے اور بہت وسیع موضوع ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی فضیلت کے لیے سب سے پہلی بات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا لفظی مقدس ترین کلام ہے اور ساری دنیا کے لیے ابد الآباد تک قائم رہنے والا پیغام ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بھی اس کے رمضان کے مہینے میں ہوا، اور رمضان کے مہینے میں پھر یہ چلتا رہا اور سال کے باقی دنوں میں. تو آغاز اس نیک مقدس ترین کتاب کا کہ نزول کا اس ماہ مبارک میں ہوا. یہ اس کی پہلی فضیلت ہے. اس کے علاوہ جو ایسی برکات اور خوبیاں جو خاص طور پر انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے. لمبی حدیث ہے اور اس کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، کہ یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. ایسی حدیث کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہو لیکن آپ اسے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے علم، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. سب سے مقدس اور سب سے قابل اعتماد حدیث وہ ہوتی ہے جو حدیث قدسی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے جو اس حدیث قدسی میں ہے. ترجمہ اس طرح پر ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے. یہ دیکھیں کتنی حکمت کی بات ہے کہ ایک روزے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ روزہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کرے، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی دکھاوا نہیں ہو.
یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں اور کہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ روزے رکھتا ہے۔ وہ بندہ سربج سجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اس روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اس کے فائدے اس کو ہوتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی خاطر نہیں بلکہ میری ایسی مقبول خدمت سر انجام دیتا ہے کہ گویا میں اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اس کے بدلے میں خدا کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، خدا کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، خدا کی اعانت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عظیم منصب ہے روزے کا جو اس جگہ بیان ہوا ہے۔ اور پھر حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے، اور روزے ڈھال ہیں۔ ڈھال اس جنگی ہتھیار کو کہتے ہیں جو ایک جنگجو انسان اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ دشمن کا کوئی حملہ اس پر نہ ہو، نہ تیر آئے نہ تلوار آئے، اور وہ اس کو بچانے کا موجب ہو، تو اس آلے کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ بہت ہی لطیف مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو انسان کو ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کے وساوس سے اور ہر قسم کی بری باتوں سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے۔ اب ذمہ داریاں بھی بتائیں کہ یہ برکتیں چند روزے کی حاصل کرنی ہیں تو کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ کسی قسم کی بدگوئی نہ کی جائے، کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ کی بات، کوئی جو معیار سے اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہو ایسی نہ کرے۔ نہ شور و غول کرے، شور و غول کرنا، شور مچانا، اونچی آواز میں باتیں کرنا، ہنسنا اور ہنسی کھیل میں مصروف ہونا، یہ بھی نہ کرے۔ اور اگر کوئی اس کو گالی دے اس موقع پہ کہ ایک روزہ دار ہے، کوئی شخص دوسرا آ کے اپنی بدنصیبی میں اسے گالی دیتا ہے تو ہرگز جائز نہیں کہ وہ روزے دار اس کے جواب میں اس کو گالی دے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس کے پاس آ کر اس سے لڑنا چاہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ صرف اس شخص کو یہ کہہ دے کہ بھائی میں یہ بات نہیں کر سکتا جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہ کیسا عمدہ طریق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بدیوں سے اور برائیوں سے بچنے کا، کہ جب بھی وہ اس قسم کے حالات سے دوچار ہو کہ دوسرا اس کے خلاف کوئی بری بات کرے، لیکن ایک روزے دار اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کو صرف یہ کہہ دے کہ میں ایسا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے دار ہوں، تو روزہ اس معنوں میں اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا اور اس کو برائی سے بچانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر اس حدیث قدسی کے الفاظ کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ اسی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑا پرمعرفت فکرہ ہے، بہت ہی ایمان افروز بیان ہے جو یہاں ملا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بسا اوقات، عام طور پر تو دانت اچھی طرح صاف کیے جاتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کی جاتی ہے اور دن میں کھانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ایک ہلکی سی خفیف سی بدبو کی کیفیت محسوس ہوتی ہو، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو ہلکی سی بدبو محسوس کی جا سکتی ہے بعض اوقات میں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے کیا انداز ہیں۔
اللہ ताला की रहमत की क्या बुलंदी है कि अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया के बंदे इसे बदबू करार देंगे, अल्लाह ताला कहता है मेरे नज़दीक वो मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा खुशबू है। फिर फरमाया गया कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे वो खुश होता है। पहली खुशी उस वक्त होती है जब कि वो इफ्तार करता है, यानी रोज़े को मुकम्मल करता है, सूरज गुरूब होने पर वो इफ्तार करता है, मुकम्मल कर लेता रोज़ा। और दूसरी खुशी ये है रोज़ेदार के लिए कि जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े की वजह से वो खुश होगा। उस वक्त उसे एक गैर मामूली लज्जत और सुकूनत और एक किस्म की खुशी महसूस होगी कि आज इस रोज़े को अल्लाह ताला ने बपाए कबूलियत जगह दी है और मुझे उसका अजर दिया है कि मैं अल्लाह ताला के हुजूर जन्नत की नेमतों का वारिस बन रहा। तो ये देखें, चंद अल्फाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अल्फाज का ज़िक्र किया है जो अल्लाह ताला के बयान फरमूदा हैं और इसीलिए इसको हदीस कुदसी का दर्जा हासिल है। तो ये चंद एक मुख्तसर से बयान हैं कि जिसमें रोज़े की अज़मत और उसकी फ़जीलत, उसकी इफ़ादियत और उसकी बरकत और उसके एज़ाज़ का ज़िक्र किया गया है कि रोज़ा एक ऐसी नेकी है जो अल्लाह ताला के हुजूर कबूलियत का दर्जा पाती है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी सादत अता फरमाए। आमीन।